ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم. محترم دوستو، آج کل کا جو زمانہ اور حال ہے، پوری دنیا میں گناہ کا غلبہ ہے، معاصی زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں بہت کم ہو رہی ہیں. یہ ہے فتنے کا زمانہ. حدیث میں کہ جب فتنے کا زمانہ ہو، کیا مطلب اس کا؟ نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ فتنے کا زمانہ شروع ہو گیا. اور آج آپ سب جانتے ہیں گناہ جتنے ہوتے ہیں دنیا میں، نیکیاں اتنی نہیں ہوتی. نماز کے پابند جتنے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے نماز پڑھنے والوں کی، نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں. سنتوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. پوری دنیا کا اگر آپ سروے کریں، اسلام پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. مسلمان تو ہے اور کفر کرنے والے زیادہ ہیں. یہ میں آپ کو ایک علامت بتاتا ہوں بس صرف ابھی فتنے کے زمانے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فتنہ عام ہو جاوے، سب کا خلاصہ علماء نے فرمایا جب گناہ کے کام زیادہ ہونے لگے، بھئی یہ فتنے کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں کیا کرنے کا؟ آج دیکھو دنیا میں ظلم بھی زیادہ ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے. بے حیائی کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ ہے. جھوٹ، دھوکہ، حرام کا ارتکاب وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ سب گناہ ہے. ہر حال کو دیکھو آپ، کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ کی پناہ واقعیت، اتنا خطرناک زمانہ چل رہا ہے ابھی. اسی لیے میں بولا اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں اللہ کی پناہ کے بغیر کہیں انسان کو پناہ مل ہی نہیں سکتی. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں، بلکہ کلام مجید میں ہے
زمانے میں اللہ کی پناہ بہت ضروری ہے. ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہو. گناہوں سے بھی اللہ کی پناہ، شیطان سے بھی اللہ کی پناہ، نفس سے بھی اللہ کی پناہ. یہ تین چیزیں بہت خطرناک ہیں. جب شیطان راندہ بارگاہ ہوا، جنت سے نکالا گیا، مردود ہوا، اس نے اپنی زندگی کے دو مقصد بنائے. یاد رکھنا، بہت مختصر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. دو مقصد بنائے. ایک مقصد ہے انسان سے انتقام اور بدلہ لینا. دوسرا مقصد اللہ سے بغاوت، بالکل اللہ کی خلاف کرنے کا. اینٹی اللہ، مخالف. اللہ جو کہے اس کے خلاف شیطان. یہ دو مقصد بنائے شیطان جب سے آیا. انسان سے بدلہ لینا ہے. کیوں بدلہ لینا ہے؟ انسان سبب بنا اس کو جنت میں سے نکلنے کا، اور وہ اتنا مقبول تھا. لیکن آدم علیہ السلام جو انسان تھے ان کی بنا پر وہ مردود ہوا. تو اس نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، جو کچھ مجھے نعمتوں سے محرومی ہوئی انسان کی بنا پر. اس لیے بہت حسد ہے اس کو، بہت عداوت ہے ہمارے ساتھ. بالکل وہ خیر چاہتا ہی نہیں. اگر وہ خیر کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں بھی شر ہوتا ہے. عجیب ہے. ایک مختصر میں آپ کو اس بات کو سمجھاؤں، واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لمبا واقعہ ہے، مختصر میں سناؤں. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا شیطان. حضرت معاویہ کو تعجب ہوا کہ میرے خاص کمرے میں، خاص کمرہ ہوتا ہے ہر ایک کا اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی نہیں آتا، بیٹا بھی نہیں آتا رات کو، آدھی رات دروازہ اندر سے بند. تو شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا، اٹھایا. حضرت معاویہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. تو یہاں کیسے؟ میرے کمرے میں، میرا خاص کمرہ ہے. کہا مجھے معاف فرمائے، میں شیطان. ارے تیرا کام سلانے کا ہے، اٹھانے کا تھوڑی ہوتا ہے تہجد میں. تو کیا کہا معلوم؟ کل آپ سو رہے تھے، میں نے آپ کو سلایا تھا، لیکن اس سو رہنے کی بنا پر آپ نے اتنا غم منایا، اتنا افسوس کیا، اتنی توبہ کی، اتنے روئے، اتنے دھوئے، اللہ کو اتنا منایا کہ اس کی بنا پر آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا معلوم. ایک دن توبہ کرنے کی بنا پر 1000 سال تک آپ تہجد پڑھتے، اتنا اونچا مرتبہ نہ ملتا. اتنا اونچا مرتبہ ایک دن میں آپ کو ملا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو سلائے رکھوں، ورنہ سلائے رکھوں گا تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہو جائے گا. اس لیے میں اٹھانے آیا تہجد میں. دیکھا، شیطان کی طرف سے اگر خیر ہوتا ہے اس میں بھی شر ہوتا ہے، برائی ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا بھلا. تو یہ ہے شیطان، انتقام لیتا ہے اس انسان سے. تو ایک تو یہ مقصد بنایا. دوسرا مقصد اللہ سے بغاوت. اللہ سے بغاوت کا مطلب کیا؟ اللہ فرماتے مجھے ایک مانو. شیطان کہتا ہے کہ نہیں، ایک نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کفر کرو، اللہ کا انکار کرو. تو آج دنیا میں اللہ کے منکر زیادہ ہیں مسلمان کم. مثال کے طور پر 800 کروڑ پوری دنیا کی آبادی ہے کم و بیش. ان میں سے صرف 125 کروڑ بس اتنے مسلمان. 700 کروڑ اللہ کی منکر ہیں.
شرک کرنے والے، کفر کرنے والے. اس سے پتا چلا کہ یہ شیطان کا دوسرا جو مقصد تھا اللہ سے بغاوت، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے. تو دو چیزیں یاد رکھنا. شیطان کا مقصد ایک انسان سے انتقام لینا ہے، دوسرا اللہ سے بغاوت کرنا. اور بہت خطرناک دشمن ہے، نظر بھی نہیں آتا. یہ دشمن جو چھپا دشمن ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے ظاہری دشمن کے مقابلے میں. ظاہری جو دشمن ہو وہ جب سامنے آ جائے تو اس سے بچنا آسان ہے، لیکن چھپا ہوا جو دشمن ہوتا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اور یہ دشمن اتنا خطرناک ہے کہ اندر میں گھس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی شیطان. کیسی قوت دی معلوم؟ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں، تفسیروں میں، کہ جس طرح ہم جب چاہے کپڑے بدلنا چاہیں نا بدل سکتے ہیں نا، تو شیطان اپنی صورت بدل سکتا ہے جب چاہے. کبھی انسان بن جاوے، کبھی جانور بن جاوے، کبھی کتا بن جاوے، کبھی بکری بن جاوے، کبھی بھینس بن جاوے، کبھی عورت بن جاوے، کبھی نوجوان بن جاوے. جب چاہے وہ بن سکتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا خطر. یہ اللہ نے بھی یہ صلاحیت، فرشتوں کو بھی، ہم کو نہیں، بس ہماری ایک ہی صورت. تو یہ تو بہت خطرناک دشمن ہے. اب اس سے بچنا ہے تو یہی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اوپر سے ہمارا نفس. یاد رکھنا دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. ایک نفسانی خواہش اور اوپر سے شیطان. دو طاقتیں جمع ہو گئی ہیں. ان دو طاقتوں سے بچنا ہے آسان نہیں ہے. آج ہماری حالت خود دیکھو، ہم نفس کے سامنے بالکل مغلوب ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے نفس کا. نفس یہ چاہتا ہے بہت نیند آتی ہے صبح میں سوتا رہوں، تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، سوتے رہتے. فجر آئی، قضا ہو گئی، جماعت گئی. یہ ہے نفس. تو ایک تو نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں یاد رکھنا یہ دو دشمن جب آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر بعد میں ادھم مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں. اتنا فساد جیسے آج کل دنیا میں دیکھ لو، فساد کتنا ظلم ہے آج دنیا میں. فلسطین کی حالت دیکھ لو، اسرائیل کی حالت دیکھ لو، امریکہ کی حالت دیکھ لو. یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کون سا مضمون آپ نے کیا؟ ارے یہ اصل ہے. اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، جڑ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اصل بنیاد سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اصل جڑ یہ ہے، اور اس کا علاج میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس جڑ سے بچنے کے لیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دو چیزوں کی طاقت ہے. ایٹم بم نہیں، میزائل نہیں، بم نہیں. دو اصل ہے طاقت، شیطان اور نفس. یہ سب کچھ کروا رہا ہے. اگر نفس کی اصلاح ہوتی، نفس میں اللہ کی محبت ہوتی، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اور شیطان کی پیروی نہ کرتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی بنا پر ہو رہا ہے. ہم سے بھی جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہے، سنت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، ان دو چیزوں کی بنا پر، نفس کی بنا پر، شیطان. تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے اصل میں. تو آپ کو میں علاج بتاؤں صرف اس کا بھی. ہاں بیچ میں نفس کا مقابلہ کرنا ہو تو ایک ہی چیز ہے، ہمت کرنی پڑے گی نفس کے خلاف. نفس تو بہت کہتا ہے سوتا رہو، نہ، ہمت کر کے اٹھ جاؤ. واقعیت میں کہتا ہوں اگر ہمت ہوگی تو تہجد میں اٹھنا آسان ہے، اور ہمت نہیں ہوگی فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہے. ہتھیار ڈال دے گا نفس کے سامنے. ایک ہی راستہ ہے، نفس کے خلاف ہمت کرو. نفس نہیں مانتا کہ میں سنت پر عمل کروں، ہمت کرو، اس کا مقابلہ کرو، اور نفس سے کہو میں سنت پر ہی عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے.
بہت شیطان وسوسے ڈالے گا کہ سنت پر عمل کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی بالکل پرواہ مت کرو، آنکھیں بند کر کے سنت پر عمل کرنا شروع کر دو، دیکھو پھر بعد میں ہمت کرنی پڑے گی، موت کب آئے گی کہہ نہیں سکتے، ہم مرنے کے بعد آدمی پچھتائے گا کہ کاش کہ میں سنتوں پر عمل کرتا، کاش کہ میں اللہ کا حکم مانتا، تو پچھتاوا نہ ہو، ندامت نہ ہو مرنے کے بعد۔ اس لیے ہمت کرو، نفس کا علاج یہی ہے، اور شیطان کا علاج پتہ ہے، شیطان کا ایک ہی علاج ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے شیطان کا، ہم حضرت عمر جیسے نہیں، حضرت عمر نے تو پچھاڑ دیا تھا کشتی میں، شیطان بھاگ جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں آپ کو دیکھتا ہوں جس گلی میں آپ داخل ہوتے ہیں شیطان اس گلی سے اندر میں آنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھ کر گلی بدل دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ عمر، تو ہم عمر جیسے نہیں، ہمیں دیکھ کر تو شیطان جلدی آتا ہے، یہاں میرا شکار آ گیا، اب اس کو پھسلانا، گمراہ کرنا، گناہ میں مبتلا کرنا، بد نظری میں مبتلا کرنا، شہوت میں مبتلا کرنا، حرام میں مبتلا کرنا، میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو تو شیطان سے اگر بچنا ہے، جیسے کہ آج کل حالت دیکھو گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو نفس کا مقابلہ تو ہمت سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یاد رکھنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کے مقابلے کے لیے ہمت کرنی ہی پڑے گی، طبیعت چاہے یا نہ چاہے اس کا مقابلہ کرو اور گناہ سے بچو، طبیعت چاہتی ہے میں بد نظری کروں، ہمت کرو میں نہ اپنی نظر کو نیچی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرے دل پر آڑے چلے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے مسلمان، واللہ میں کہتا ہوں، اور یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، بغور سننا بیچ میں کہتا ہوں، بد نظری، تم پوری رات عبادت کرو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، صبح میں ایک بد نظری ہو گئی، پوری رات کی عبادت کا جو نور ملا تھا نور ختم ہو گیا، گئے کام سے، دل گیا، دل مردہ ہو گیا، اتنا خطرناک یہ گناہ ہے، اور آج بھی حیائی بے پردگی کتنے عام ہے، ایسے وقت میں آپ یوں کہو کہ بچنا مشکل ہے، ارے کیسے مشکل ہے، ہمت کرو، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تو میری مدد فرما، تو مجھے صحیح توفیق عطا فرما، کیوں نہیں بس اللہ تو بچا سکتا ہے، اگر ہم نے اللہ کو ایسا نہیں مانا تو گویا اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان نہیں، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تو کیا ہمیں گناہوں سے بچانے پر قادر نہیں؟ مسلمانوں سمجھو یہ فتنے کا زمانہ ہے، واللہ میں کہتا ہوں، میں نے سمجھا لیا فتنہ یعنی گناہ عام ہے پوری دنیا میں، اس فتنے سے بچنا ہو ایک تو ہمت کرو اور اللہ کی مدد مانگو، انشاءاللہ فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور ایسے اللہ بچائے گا، پھر بعد میں دیکھنا، ہمت کرو گے، اللہ کی پناہ مانگو گے، پھر زندگی میں لطف جنت کا ملے گا، سکون ملے گا، کوئی کبھی شکایت اپنی زبان سے نہیں نکلے گی کہ میں پریشان ہوں، خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا رستہ اور تدبیر بتائے گا، اس پریشانی کا کیا رستہ ہے، بلکہ اللہ رستہ کھول دے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رستہ نکال دے گا، نجات کا رستہ، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، یہ جو عمل کر لیا، ہمت کر لی اور اللہ کی پناہ ہم نے مانگی، گناہوں پر ہم نے اس کے خلاف کرنے پر ہمت باندھ لی، کمر کس لی، پھر بعد میں دیکھنا زندگی، بس یہ ایک رستہ ہے آج کل کے زمانے میں، گناہوں سے بچنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، اور شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ، یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں نفس شیطان کا دوست ہے، کیوں؟ نفس وہی چاہتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، یہ دونوں کا اتفاق ہے، جب یہ دونوں خطرناک دشمن ہمارے خلاف جمع ہو جائے تو واقعیتاً ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ نفس وہی چاہتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، شیطان کبھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس کا ساتھ نہ ہو،
یہ دو طاقتیں بڑی خطرناک ہیں، ان دونوں سے اگر بچنا ہے ایک ہی رستہ ہے، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے میں نے وہ 3 آیتوں کی تلاوت کی، یہ میں نے تمہید سمجھائی بہت مختصر۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 صفت بیان فرمائی اللہ نے۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اخیر میں نازل فرمائی تھی، اور یوں فرمایا تھا ایسی صورتیں کسی کتاب میں نہیں ہیں، نہیں زبور میں، نہیں انجیل میں، نہیں تورات میں، نہ قرآن میں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کو، اے عقبہ ان 2 صورتوں کو صبح شام لازم پکڑو، اللہ کی پناہ مانگو، بہت خطرناک زمانہ ہے، حسد کا زمانہ ہے۔ آج لوگ ہمارے خیرخواہ نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اکثر میں نے دیکھے ایسے حالات، ایسے مسائل کہ بھائی بھائی کا اچھا نہیں چاہتا، بھائی بھائی کا خیرخواہ نہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے بلکہ دشمن ہے۔ ایک ہی رستہ ہے اس سے بچنا ہو تو، واللہ میں کہتا ہوں معمولی مت سمجھنا اس بات کو۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اتنا ضروری ہے، کھانے پینے لباس سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ کی پناہ۔ آج کے زمانے میں بہت خطرناک حالات ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہم کتنی مانگتے ہیں اللہ کی پناہ بتاؤ، ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا۔ بہت ضروری ہے مسلمانوں، اگر نقصانوں سے بچنا ہو، گناہوں سے بچنا ہو، معاصی سے بچنا ہو، شیطان سے بچنا ہو، نفسانیت سے بچنا ہو، لوگوں کے حسد سے بچنا ہو، ان کے شر سے بچنا ہو، اور ان کی ہر قسم کی جو برائی ہے، چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جتنے بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی دینی دنیاوی جتنے بھی شر ہیں ان تمام سے بچنے کے لیے بس ایک ہی رستہ ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ آپ کو پتا ہوگا افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بنی اسرائیل ہر وقت جنگل میں رہتا تھا، آبادی میں نہیں آتا تھا، بہت بڑا فلسفر تھا۔ تو کچھ بنی اسرائیل وہاں پہنچے، ان سے کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ شہر میں نہیں آتے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا ان سے ملو تو صحیح۔ کہ اچھا وہ نبی ہیں، میں ایسا سوال کروں گا کہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، چلو میں آتا ہوں۔ افلاطون آیا اور کہا کہ آپ کون؟ کہ میں موسیٰ، اللہ کا نبی رسول۔ کہ اچھا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہ کرو، کوئی عرض کی بات نہیں۔ تو کیا سوال کیا معلوم؟ روایتوں میں آتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ اس نے یہ پوچھا کہ یہ 7 آسمان اگر کمان ہو جاوے تیر کی، اور 7 زمین اور یہاں کی جتنے بھی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، وہ تیر بن جاوے اور اس کا چلانے والا اللہ ہو، تو اب بتاؤ بچنا ہو تو کیسے بچ سکتا ہے؟ کوئی زمین کا حصہ تو خالی ہے نہیں، وہ تو تیر ہے، کیسے بچے گا؟ آسمان میں تو جا نہیں سکتا، اس لیے کہ آسمان کو تو کمان بنایا ہے۔ اب بتاؤ بچنے کے لیے کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھٹ سے جواب دیا، تیر چلانے والے کے پڑوس میں کھڑا ہو جاؤ۔ تیر کس پر چلائے گا؟ تیر تو دور چلاتا ہے، اس طرح نہیں چلاتا۔ افلاطون نے کہا بالکل صحیح کہا، اس کے علاوہ کوئی بچنے کا رستہ نہیں۔ علماء فرماتے آج پوری دنیا میں فتنے ہیں، پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے، پوری دنیا اسلام کے خلاف ہے۔ اب اس سے بچنا ہے، لوگوں کی دشمنیوں سے، لوگوں کی ایذاؤں سے، لوگوں کی تکالیف سے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان رشتہ دار یا کافر غیر مسلم جو بھی ہو، شیطان نفس جس تمام سے اگر آپ کو بچنا ہے ایک ہی رستہ ہے، اللہ کی پڑوس میں آ جاؤ۔ اور اللہ کی پرس میں آنے کا مطلب کیا؟ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کو خوش رکھو۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اس فتنے کے زمانے کے میں کوئی دوسرا بچنے کا رستہ نہیں ہے۔ سمجھو، اس بات کو دل پہ لو، معمولی مت سمجھو۔ صحیح میں کہتا ہوں، اگر بچنا ہے ہر شر سے،
معاصی سے، شیطان سے، نفس سے، شر سے، حاسدین کے حسد کے شر سے، اپنے مالی نقصان سے، اپنے جانی نقصان سے، اپنے عزت کے نقصان سے، دشمنوں کے نقصان سے، دشمنوں کے شر سے اگر بچنا ہے، بس ایک ہی رستہ ہے اس زمانے کے اندر، اس فتنہ کے زمانے میں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے مسلمان، میں صحیح کہتا ہوں آج مسلمانوں کے لیے خاص۔ تو یہ آج کل کے حالات کا میں نے بہت قرآن حدیث سے اشارے میں باتیں کی، اور اس کا حل بھی میں نے اشارے میں سمجھایا، اس کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے، لیکن آپ سمجھدار ہو، آپ سمجھ گئے ہوں گے مختصر اشارے میں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے تعلق قائم کر لو، واللہ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ دنیا دشمن ہے، گھر والے بھی دشمن ہیں، رشتہ دار دشمن ہے، صرف اگر ہمارا کوئی ہے تو اللہ ہے، اللہ کو منا لو۔ یہ تو سب دشمن ہے، اللہ کو بھی ناراض کیا تو ہم کہاں جائیں گے بتاؤ؟ نماز پابندی سے پڑھو، تلاوت کرو پابندی سے، ذکر کرو، دعا کرو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، سنتوں والی زندگی گزارو، یہ ہے اللہ سے تعلق۔ پھر بعد میں دیکھنا انشاءاللہ دنیا میں کیسا لطف ملتا ہے، کیسی زندگی گزرتی ہے، جنت کا لطف ملے گا یہ فتنے کے زمانے میں۔ اور ثواب کتنا ملے گا معلوم؟ حدیث میں ہے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ کی طرف ہجرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، سارے گناہ معاف۔ تو اس زمانے میں جو نماز کا پابند ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ بس یہ مجھے سمجھانا تھا۔ آج کل کے حالات بہت ہم سنتے رہتے ہیں یہ وہ سب، نہ، ان تمام حالات کو چھوڑو، اصل پہ آ جاؤ۔ اصل کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کیا سمجھایا اس حالات کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو خلاصہ کہہ دیا۔ اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بہت لمبی بات ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں کیا بات کریں گے؟ 1 سال چاہیے اس بات کو سمجھانے کے لیے، ہر جمعہ کو تو تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن چلو مختصر جو بھی سمجھایا اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔